اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سب سے پہلے تو میں اسٹرانگ بیس اسکول سسٹم اور اسپیشلی جو ان کے ہیڈ ہیں ارمان صاحب اور جو ان کی پوری ٹیم ہے اور جو فیکلٹی ہے آپ سب کی میں بہت شکر گزار ہوں جو آپ نے عزت بخشی، اور خاص طور پہ جتنے بھی مس آئے ہوئے ہیں. اور میں پچھلی دفعہ بھی آئی تو اتنا خوبصورت جو وہ وقت تھا، وہ لمحے تھے جو میں کبھی بھول نہیں سکتی ہوں. جو پیار، جو محبتیں اور جو ان کی معصومیت اور جو ماشاءاللہ ان کے اندر جو پاکستانیت ہے، اور جس طریقے سے آپ نے ان کو ٹیچرز نے جس طریقے سے ان کو گروم کیا ہے. اور آج کیونکہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ لوگوں کا دن ہے آپ کی اسکول کا سسٹم کا، اور بہت سے بچے یہاں پر آئے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے آئی ہوں. آپ لوگوں کو خوشی ہوئی ہے؟ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اتنے پیارے بچے ہیں اور آپ کے پیرنٹس بھی ادھر آئے ہوئے ہیں. آپ کے پیرنٹس کو بھی میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ویل مینرڈ ہیں آپ کے بچے، اور ماشاءاللہ ان کے اندر جو جذبہ ہے پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے، اور اس وقت بھی جس نہج پہ ہم ساری دنیا کھڑی ہوئی ہے، اور جو ظلم غزہ کے اندر اور پیلسٹائن کے اندر ہوا، اور پھر جس طریقے سے ایران نے ٹکر لی اسرائیل کے خلاف اور جو دشمنوں کے خلاف غزہ کے لیے. اور ہم نے اسی طرح دیکھا جب پاکستان نے جنگ ہوئی ہندوستان سے، تو پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس جنگ کے پیچھے غزہ ہے، اس کے پیچھے کشمیر تھا. یہی دو مسئلے ہیں. اور میں جو بچے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے، میں ان کو بھی یہی کہنا چاہتی ہوں. میں اپنی بیٹی کو بھی دکھا رہی تھی کہ آپ سے بھی چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت غزہ کے اندر ہیں، بھوکے پیاسے ہیں. افطاری کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھولنے کے لیے، اور اتنے پانی کے ایک ایک بوند کو وہ ترس رہے ہوتے ہیں. اور آج جو لوگ غزہ اور کشمیر کے لیے جو نکلے، واقعی میں وہی انسان اور مسلمان ہونے کے حقدار ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے، تو میں انہی بچوں کو جب دیکھتی ہوں تو میں وہ دیکھتی ہوں بچے جن کو بھون دیا جاتا ہے غزہ کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر جب چھلنی کر دیا جاتا ہے پیلٹس کے ساتھ. اور پھر میں پاکستان کو دیکھتی ہوں کہ پاکستان ماشاءاللہ سے اتنا اسٹرانگ ہے ملیٹریلی اگر دیکھا جائے، اور دشمن پوری طرح ہر جگہ سے جو ہے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا بہت سے لوگ کہتے تھے کہ جی ہماری اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے، اکانومی کو بہتر ہونا چاہیے. عرب ورلڈ کی اکانومی کا حال آپ دیکھ لیں، کتنا پیسہ ہے ان کے پاس، مگر ان کے پاس دفاع کے لیے اور ڈیفینس کے لیے کوئی اتنی بڑی اسٹرانگ آرمی نہیں ہے. اگر ایران اس وقت ٹکر لے رہا ہے تو ان کی آرمی ہے. اور پاکستان، میں کہتی ہوں پاکستان کیا دنیا کی سب سے بہادر اور آرگنائز ڈسپلنڈ آرمی ہے. تو آج ہمیں فخر ہے اس بات کا، اور بھی زیادہ ہونا چاہیے، کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، جس کے پاس، اور یہ سنت بھی ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ چاہے ہمارے بچے بڑے، ہمیں سیلف ڈیفینس آنا چاہیے. میں پچھلی دفعہ بھی یہ کہہ رہی تھی جنگ بہت قریب ہے اس کا پارٹ 2. جو کچھ پہلگام کے بعد جو مارکہ حق میں فتح ملی، انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی دشمنوں کے خلاف ہمیں ملے گی. اور یہی بچے ہیں جو نہ صرف ہمارا فیوچر ہے، بلکہ اس وقت بھی جتنی بھی جنگیں چھڑ رہی ہیں جو دشمن کریں، وہ ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کریں. 3 4 5 5 6 سال کے بچوں کو، ہماری نسلوں کو ختم کیا جا رہا ہے. تو کون ان کے آگے ٹکر لیتا ہے؟ وہی ٹکر لیتا ہے جس کا دفاع اسٹرانگ ہوتا ہے. تو اپنے ملک کو ہم اسٹرانگ کریں. اور اسٹرانگ بیس اسکول سسٹمس کی مجھے بات سب سے اچھی لگی ہے کہ آپ نے جس طرح اپنے بچوں کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر، اور آپ کے والدین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے اس کے پیچھے، اور ٹیچرس کو بھی، کہ آپ ان کے اندر جو پیٹریوٹک اسپرٹ ہے، قربانی کا جذبہ ہے. ہماری والدہ بھی یہی کہتی تھی، اور ہمارے ایمان کا بھی یہ تقاضا ہے. اور میں یہی چاہوں گی کہ ہمارے بچوں میں بھی یہ ٹرانسفر ہو، کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے اندر شہادت کا جذبہ نہ ہو. اور یہ آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہے اپنی اگلی نسلوں میں ڈالنے کے لیے. کہاں وہ اسرائیل کے اندر جب گولہ باری ہو رہی ہے، جب انہوں نے غزہ کے اندر کی تھی، تو آپ کو یاد ہے وہ جو فوٹیج پوری دنیا میں آتی تھی، اور اسرائیل کے لوگ ہنستے تھے کہ ہاں ہم اور ان کو کچلیں گے اور ماریں گے. ان کے خون کے اوپر جو ہے وہ جشن کرتے تھے. اور آج دیکھ لیں وہاں راتیں کیسی گزری ہیں. جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم پہ کیا ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر. یہ اللہ کا قہر ہے ان کے اوپر، عذاب آیا ان کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں
کہ ہم سب لوگ کو اس وقت اجتماعی طور پہ مسلمانوں کو انسانیت کی جنگ ہے، خالی یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ حق کی جنگ ہے. اور جب حق کی جنگ ہوتی ہے تو ہم لوگوں نے اپنی بچوں کو، اپنی اگلی نسلوں کو جو ہے، جو سکولز ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو ان کو علم دیتے ہیں، ہم نے وہ شعور دینا ہے اپنی اگلی نسلوں کو. اب وہ سیاست کا وقت نہیں رہا. اب اصل جو ہے ہمارا دنیا میں امتحان ہے، اس صدی میں آئے ہیں. اور اس وقت وہ کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ دنیا کا ورلڈ آرڈر ہی اس جنگ کے بعد بالکل تبدیل ہو جائے گا. اور آج جن کو فخر تھا اپنے پیسوں کے اوپر، آج وہ دیکھ لیں وہ اپنے بنکروں کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اور وہ مسلمان ہیں ایران کے اندر، غزہ کے اندر، کشمیر کے اندر، جو سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں. اور پاکستان کے لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گی کہ ایک قوم ہو کے ہم اپنی فورسز کا، اپنے دفاع کے لیے جو اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور اپنے آپ کو پڑھائیاں کریں. میں بچوں کو بھی یہی کہوں گی کہ شہادت جو ہے وہ مطلب وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے اندر یہ جذبہ نہ ہو. تو آپ ماشاءاللہ سے اس ایج سے جب آپ کے اندر اتنا جذبہ ہے اپنے ملک کے لیے، حق کے لیے، انسانیت کے لیے، تو میری آپ سب سے دعا ہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب یہ ننھے ننھے فرشتے ہیں ہمارے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ایران کے اندر جو اسکول کے اندر ایک بچیوں کو دھماکہ مار کے اڑا دیا گیا، غزہ کے اندر بچوں کو خون دیا گیا، مقبوضہ کشمیر کے اندر چھلنی کر دیا پہلے سے. اور آپ کو پتہ ہے اس جنگ سے پہلے کیا ہوا جو ہم سب کے خون کا پیاسا ہے؟ ایک تو نیتن یاہو اور ایک یہ مودی ہے. اور یہ مودی اسرائیل کے اندر تھا اور اس نے وہاں جا کے کہا کہ فادر لینڈ جو ہے وہ اسرائیل ہے تو مدر لینڈ انڈیا ہے. تو آج دیکھ لیں ان کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ کیا کرے، مگر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے ان کو بدترین شکست ملے گی. اور کوئی بھی میری آنکھ سے دیکھے گا تو نہ صرف ہماری فورسز بلکہ پوری قوم کے اندر وہی جذبہ ہے. ہم بنکروں میں چھپنے والے نہیں ہیں، ہم کھل کے باہر نکلیں گے میدانوں کے اندر. ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا. اور جن قوموں کو جن کا ایمان ہے شہادت، ان کو ڈر نہیں لگتا تو فتح ہی ان کا مقدر ہوتی ہے. تو اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور سب کو آباد رکھے اور محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو اور مسلمانوں کو، انسانیت کو. اور اللہ تعالیٰ اس رمضان کے اندر مکمل طور پہ جو شیطان ہے، جس کے تالے لگے ہوئے ہیں، اس کا جو ہے فیصلہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں سے ہوئے اور ایک نیا چیپٹر آئے جو واقعی میں امن کا ہو، خوشحالی کا ہو، انسانیت کا درس دے اور دنیا کے اندر امن آئے. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد. بہت بہت شکریہ.